جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس کا اعلامیہ سامنے آیا اور قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اور سب سے زیادہ جو زور دے کر جو بات کی گئی ہے وہ ہے بھارت کا پروپیگنڈا جو پاکستان کے بارے میں بھارت پوری دنیا میں کر رہا ہے، اس کا جواب کس طریقے سے دیا جا رہا ہے اور پاکستان کے آگے اہداف کیا ہیں۔ اور یہ سب 2-3 باتیں جو اس کانفرنس میں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھارتی فوج جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہی ہے پاکستان کے خلاف، بھارت کے جتنے بھی سیلز ہیں کہ اپنی توجہ ہٹانے کے لیے جو مقبوضہ کشمیر میں وہ کر رہا ہے، پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور جو اوورآل جو افغانستان کی صورتحال کے بعد خطے میں جو کھچڑی پک رہی ہے، کئی دفعہ ہم نے اس کا ذکر کیا، خاص طور پر افغانستان کو لے کر پاکستان کو اس کے ساتھ نتھی کیا جانا، اس کا آگے چل کے کیا دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس وقت بھارت کی امریکہ کو ضرورت نہ ہوتی تو اس وقت بھارت دنیا میں سب سے زیادہ بری پوزیشن میں ہوتا۔ صرف بھارت کا صرف اس وقت خوش قسمتی یہ ہے کہ امریکہ کو چین کے مقابلے میں اس کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکن ایسی صورت میں ضرورت ہے کہ مار کھا رہا ہے مسلسل بھارت چین سے کٹ کھا رہا ہے۔ اسی پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس ضرورت کو گزشتہ 1.5 سال سے بہت عرصے سے کوسچن کیا جا رہا ہے، اور کوسچن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کو سب سے پہلے امریکہ نے بھارت کو ٹیسٹ کیا تھا افغانستان کے اندر، اور افغانستان میں آپ اندازہ کریں آج تک، میں آپ کو بڑی وثوق سے کہتا ہوں، امریکہ نے کسی اور ملک کو اپنے ساتھ اس حد تک رعایات نہیں دی جتنی افغانستان میں انڈیا کو دی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جس دن بل کلنٹن وہاں پہنچا تھا تو بل کلنٹن نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے 22 سال اس خطے کو اگنور کیا ہے، اب ہم اس کو اگنور نہیں کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہاں سے گزرا تھا اور وہ کسی سے نہیں ملا تھا، اپنی ایمبیسی میں بیٹھا تھا اور اس نے پاکستانیوں کو تقریر کر کے کچھ نصیحتیں کی تھیں کہ تم یہ نصیحت، لیکن پھر ان کی خوش قسمتی خراب، ہماری خوش قسمتی، ان کی بدبختی، ہماری بدبختی کہ 9/11 ہو گیا، اور 9/11 کے بعد ہماری ضرورت پڑ گئی۔ لیکن اس ضرورت کے دوران بھی امریکہ انڈیا کو نہیں بھولا، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے خطہ ہمارا استعمال کیا، لیکن وہ تمام تر وسائل، ان کے علاقے، ان کے لوگ، وہ انڈیا ان کے انفلوئنس کے استعمال کیا۔ مثلا دوستم کو استعمال کیا، مثلا احمد شاہ مسعود کے بندوں کو استعمال کیا، شمالی اتحاد کو استعمال کیا، اس طرح وہ اس نے کیا۔ افغانستان میں جاتے ہوئے امریکہ کا ایگزٹ پلان 2 چیزوں پہ تھا۔ ایک ایگزٹ پلان یہ تھا کہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو خطے میں سب سے زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ انڈیا کا ہے، کیونکہ انڈیا نے 1947 سے افغانستان میں اپنا بیج بویا تھا کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ بیسیکلی کوئی نہیں ہے، یہ انگریز نے بنائی ہوئی ہے، تم یہاں پر آ جاؤ، اور وہاں پر انہوں نے شاہ سے لے کے اب تک وہ سارا کچھ کیا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد انگریز نے ان کو اسٹیبلش کیا، 66 کیمپ بنا کے دیے، پاکستان میں انسرجنسیاں کریں، اس پاکستان سے جو ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ این وقت میں جب انڈیا کو یاد ہے 2011 کا جو میرا تھیسس تھا اسٹاف کالج کا، یہی تھا کہ انڈیا جو ہے اس کہہ رہا ہے کہ ہمیں ڈچ کر دیا گیا ہے وہاں پر، ہم سے پوچھے بغیر 2011 میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، ٹھیک، اور 2011 میں انڈیا نے کہا تھا کہ کچھ انڈیا کے لوگ تو کہتے ہیں پاکستان سے مل کے افغانستان میں بات کرو، لیکن اس کے بعد انڈیا کو ان کو کہا گیا، اسرائیلی لابی نے اس کو رکھو۔ 2014 میں انڈیا نے مکمل ریفیوز کر دیا کہ ہم اپنا ایک سپاہی کیا ایک کانٹریکٹر بھی وہاں نہیں چھوڑیں گے۔ صحیح، اس کے اوپر بڑا تھا۔ پھر انہوں نے انڈیا نے پھر اس پہ انفلوئنس کیا، اچھا ہم آپ کو ٹرین کر دیتے ہیں افغان فورسز کو، اور پھر امریکہ کا پیسہ، امریکہ کی ٹیکنالوجی، امریکہ کی ساری بیسس سے تھے، جتنے بھی ان کے اپنا ویپنری، اور ٹرینر کون تھے؟ انڈیا، جہاز وہ چلانا سکھاتے تھے، اچھا اس کے بعد بامبنگ کا، نائٹ ویژن ڈیوائسز کا، یہ ساری چیزیں جو ہے انڈین سکھاتے تھے، وہاں سے انڈیا میں جا کے وہ ٹریننگ لیتے تھے۔ وہ ٹریننگ جو ہے وہ ٹھس ہوئی ہے جو بائیڈن کی آنکھوں میں آنسو آیا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ 3 لاکھ فوج جو دنیا کی بہترین فوج تھی وہ ایک۔ لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو شاید اس دن دکھایا بھی تھا کہ جو آسٹریلیا کی جو رپورٹ آئی ہے، آسٹریلیا کی امریکن پالیسی انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ آئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو رسک مینجمنٹ صورتحال میں انڈیا جو ہے سب سے انریلائبل فیکٹر ہے وہاں۔ لیکن ایک چیز کو عثمان صاحب آپ اگنور نہیں کر سکتے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا ہے اس کا پڑوسی ہے چین کا، اور اگر پڑوس کے ساتھ آپ کو اپنی فوجیں میں اتارنی پڑیں تو آپ کو انڈیا کی سرزمین استعمال کرنی پڑے گی، ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ انڈیا ورسز پاکستان جو دشمنی ہے اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا ان کے پاس ایسٹ ہے کہ یہ لڑیں گے، کچھ ہو جائے ہندو۔ منیر اکرم صاحب نے UN میں یہ خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ممکنہ حملے کو نپٹنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں کھچڑی پک رہی۔ 6 مہینے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے وایا انڈیا جو ہے، دیکھیں مسئلہ سر یہ ہے کہ چائنا میں آج بھی یہی ڈسکشن ہوئی ہے، کل بھی یہی ڈسکشن ہوئی ہے، روز اس بات پر ڈسکشن ہوتی ہے کہ چین یہ سمجھتا یہ ہے کہ اگر
دیکھیں چین کے انٹر روڈ سارے راستے موجود ہیں. آپ کبھی سی پیک دیکھیں, سی پیک اتنی چھوٹی سی لائن ہے پاکستان کی, باقی سارا وہ روس سے ہوتا وہاں پہنچ رہا ہے, یوکرین کہاں پہنچ رہا ہے, ایک ایسے سمندر میں, گردن تو یہی ہے نا, آپ دیکھیں ایک ایسے سمندر میں پہنچ رہا ہے کوئی 9 مہینے جس میں برف پڑتی ہے. ٹھیک, اچھا وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پر آ رہا ہے اپنا کیا نام ہے کینٹن والی بندرگاہ میں, اس کے آگے بلاکا کھڑا ہے. ٹھیک ہے, وہاں سے ہوتے ہوئے چلتے وہ پیرس کے پاس پہنچ رہا ہے, لیکن وہ پہنچ نہیں پا رہا صحیح طرح, کوئی بیچ میں اتنی ساری چیز. ایران سے ہوتے ہوئے باکو پہنچ رہا ہے, باکو پھر کشمیر میں جا کے بند ہو جاتا ہے. چائنا کو اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دنیا سے تعلق بنانے کے لیے ایک ہی دروازہ ہے, وہ ہے گوادر. اور اگر گوادر سے لے کے اپنا خنجراب تک کا راستہ ڈسٹرب ہو جائے, وہاں لڑائیاں ہو جائیں, وہاں توپیں کھڑی ہوں, وہاں پاکستان کی فوج انڈیا کی فوج لڑ رہی ہو, تو اس سے زیادہ بہترین کنٹینمنٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا انڈیا اس وقت افورڈ کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں نوجوت سنگھ سدھو کو انہوں نے پکڑ لیا ہوا ہے, موومنٹ وہاں زبردست چل رہی ہے. سکھ جس کو ان کے ایران کا بارڈر کے اندر 2 ہی ان کے علاقے ہیں, ایک سکھوں کا علاقہ ہے اور ایک کشمیریوں کا علاقہ ہے. آپ مجھے بتائیں عثمان صاحب, آپ کا بارڈر ڈسٹرب ہو, آپ لڑائی, آپ کا شمالی وزیرستان کا بارڈر ڈسٹرب رہا ہے, آپ لڑائی کر سکتے نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے, آج آپ کا جہاں بارڈر ڈسٹرب ہو آپ انڈیا سے لڑائی نہیں کر سکتے. ہمارا بارڈر ڈسٹرب نہیں ہے, انڈیا لڑنے کی حیثیت میں اس طرح نہیں ہے جس طرح اس کو ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ نے فورسز موو کر کے لے کے آنی ہوتی ہیں. آپ بے شک دلی سے لے کے آئیں, آپ بے شک میرٹھ سے لے کے آئیں, آپ بے شک گورکھا فورسز کو لے کے آئیں. پھر کوئی ایک پڑوسی ایسا نہیں ہے جس کا انڈیا کے تعلقات اچھے ہوں. نیپال کے ساتھ سخت ٹینس کے تعلقات ہیں, سری لنکا کے ساتھ شدید قسم کے ٹینس تعلقات ہیں, بنگلہ دیش میں روز فوجوں کو بندہ جو ہے ان کی بارڈر پہ مرتا ہے. اور سب سے بڑا 1,20,00,000 بنگالی جو ہیں انڈیا کے اندر موجود ہیں, وہ سارے کے سارے میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کے ان کو مسلمانوں کی نیشنلٹی جو ہے ختم کی جائے, واپس بھیجا جائے. آسام میں ابھی آپ دیکھیں کس بری طرح انہوں نے مارا ہے ان کو ان کے گھر. اس وقت وہ جو میں رپورٹس پڑھ رہا تھا, بلکہ اب تو ویڈیوز بھی آ گئی ہیں کہ مسلمان جس علاقے میں دھکیل دیے گئے, وہاں نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ کھانا ہے, یعنی بدترین علاقے میں, اور وہ سارے بنگلہ دیشی ہیں. تو کوئی بارڈر, اتنے سارے بارڈر کرائسس کے اندر اگر آپ ایک سلگری کوریڈور کے اندر چائنا وہاں سے حملہ کر دیتا ہے اور وہ کاٹ دیتا ہے, تو 7 ریاستیں انڈیا سے آزاد ہو جائیں گی جو کہ بنگلہ دیش کے اس طرف رہتی ہیں, جس میں آسام ہے, تریپورہ ہے, میزورام ہے, یہ ناگالینڈ ہے, یہ ساری عیسائی ریاستیں ہیں, ان میں اکثریت ہندو نہیں ہیں. تو اس وقت مسئلہ ہے صرف انڈیا پراپیگنڈا پہ چلا, جو کور کمانڈر کانفرنس کا صرف ایک بکواس صورتحال ہے. اب ایسے میں نے 1000 دفعہ مشورہ دیا ہے کہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیپ لینا چاہیے. ہر ملک اپنے مفاد کے لیے سٹیپ لیتا ہے. پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ ہمارا اگر افغان بارڈر ٹھیک ہو. علامہ اقبال نے جس وقت پاکستان بننے سے پہلے ہی ان کی وین یہ تھی کہ وہ نادر شاہ کے پاس گئے تھے, اور انہوں نے وہاں نادر شاہ سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ کا جو الہامی کیفیت ہے کہ ایک ملک ایسا بن رہا ہے کہ جو اسلام کی نشات ثانیہ کامین ہے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ I foresee, انہوں نے یہی کہا تھا اٹ از دا ڈیسٹنی کہ یہاں بنے گا, یہ نہیں کہا تھا بناؤ, ڈیسٹنی کہا تھا, مستقبل ہے یہاں. تو وہاں انہوں نے کہا تھا دیکھو اس ملک کے ساتھ تمہارے تعلقات بہت اچھے ہونے, کیونکہ اگر ہمارے تعلقات جب تک افغانستان سے اچھے رہے ہیں, خواہ وہ احمد شاہ ابدالی کے زمانے میں رہے ہیں, خواہ وہ کسی اور زمانے میں رہے ہیں, ہندو ہم سے ڈرتا رہا ہے. انڈینز جو ہیں وہ لوکل انڈینز ہمارے سے ڈرتے رہے. کسی اسٹیٹ کو, خواہ وہ راجہ جے پال تھا مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا, داتا گنج بخش صاحب وہ محمود غزنوی کے ساتھ آئے یہاں پر دعوت, شہاب الدین غوری آیا, یہ سارے کے سارے جو تھے دھکیل دیے گئے. آپ ہوتے نا سندھ میں تو بہت عرصے سے پہلے ہم آ چکے ہوئے تھے. آپ خود سوچیں کہ سومناتھ جہاں پر حملہ کیا ہے, وہاں باقاعدہ 3 مسلمان گھرانے تھے وہ رہتے تھے سومناتھ کے علاقے کے اندر, تو ان ساروں کو کوئی تنگ نہیں کر پاتا. یہ ہے اس کو 1845 میں انگریز نے جو ڈیورنٹ لائن بنائی تھی, وہ بنائی اس لیے تھی کہ مسلمانوں کا مسلمان ریاست کے ساتھ رابطہ ختم ہو جائے. انہوں نے اس کو ایک دشمن ریاست کے طور پر اسٹیبلش کیا, باقاعدہ مورچے لگائے اور کہا یہ رشیا ہے, یہ رشیا کا بفر سٹین ہے, ہم اس کو مسلمان مانتے ہی نہیں تھے. پھر اتنے قصے افسانے افغانوں کے بارے میں خاص طور پہ فورٹ ولیم کالج میں بنائے گئے, یہ رتھلیس ہوتے ہیں, یہ قاتل ہوتے ہیں, یہ خرکار ہوتے ہیں, یہ بچے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. آپ خود سوچیں کابلی والا افسانہ, پوری فلم بن گئی کابلی والا کے اوپر, جو اس کی راج ثانی کی, جو اس نے ٹیگور نے افسانہ لکھا تھا کہ کتنے مظلوم تھے وہ لوگ, کہ کہاں سے چل کے کہاں آ کے آباد ہوتے, اور سارے کے سارے آباد ہیں. اب جب دیکھیں جوش ملی آبادی, باپ پشتو بولتا ہے, اردو کا سب سے بڑا شاعر پیدا ہوتا ہے, اتنے وہ ایڈجسٹ. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا ہے اس وقت انڈیا کا, وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ, تو پاکستان کو کم از کم افغانستان کو فوراً تسلیم کرنا چاہیے. 2 طاقتیں ہوں گی, ایک تو یہ آپ کی ملٹری مائٹ, آپ کی صورتحال, آپ کی بندرگاہ, اور پھر افغان پراکسی.
इस वक्त अफगान प्रॉक्सी के बारे में कहा जाता है कि 2 जंगें जीत चुकी हुई है, डिप्लोमेटिक वॉर भी जीत चुकी हुई है, हर मुल्क का सफीर वहां मौजूद है, तस्लीम नहीं करना। ये दुनिया का पहला मुल्क देखा। चले देखते हैं आने वाले दौर के अंदर, वक्त के अंदर क्या होता है और कौन पहले तस्लीम करता है अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि यंग डॉक्टर्स को जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है उसका जिक्र करें।